السلام علیکم ریڈرز، امید ہے آپ لوگ خیریت سے ہوں گے۔ تو آپ کی رائٹر ناول میں اسیر محبت ہو گیا کہ ایپیسوڈ نمبر 34 لے کر حاضر ہو چکی ہے۔ ہم شروع کرتے ہیں ایپیسوڈ کو، لیکن اس سے پہلے آپ لوگوں نے ایپیسوڈ کو لائک ضرور کرنا ہے، اور ایپیسوڈ پڑھنے کے بعد آپ لوگوں نے کمنٹ میں بتانا ہے آپ لوگوں کو ایپیسوڈ کیسی لگی۔ باقی ہم شروع کر لیتے ہیں آج کی ایپیسوڈ کو۔ ناول کا نام ہے میں اسیر محبت ہو گیا، رائٹر مانیہ خان یعنی کہ میں، اینڈ ایپیسوڈ ہے 34۔ دوپہر کا وقت ہوتے ہی داریہ، زاہلے اور حمیرہ تینوں کے لیے الگ الگ میک اپ آرٹسٹ بلا لی گئی تھیں۔ حمیرہ اور داریہ کو تو ان کی بیوٹیشن نے تیار کرنا شروع کر دیا تھا، مگر زاہلے کمرہ بند کر کے بیٹھی تھی اور اس کی بیوٹیشن بیچاری پریشانی سے اس کے کمرے کے دروازے کے باہر کھڑی تھی۔ کیا بات ہے، تم ابھی تک اندر کیوں نہیں گئی؟ باران جو اپنا سوٹ وغیرہ کمرے سے لینے آیا تھا، میک اپ آرٹسٹ کو باہر کھڑا دیکھ حیرانگی سے پوچھنے لگا۔ سر، آپ کی وائف دروازہ نہیں کھول رہی، وہ لڑکی پریشانی سے بولی۔ تو باران نے لمبا سانس کھینچا اور کمرے کے دروازے کی جانب دیکھا۔ تم جاؤ، جا کر نیچے لاؤنج میں بیٹھو، میں تھوڑی دیر تک تمہیں بلاتا ہوں۔ وہ اپنا ماتھا مسلتا اس لڑکی سے بولا، جبکہ اس کے لہجے میں نرمی نہیں بلکہ سرد پن تھا، کیونکہ نرمی تو صرف اس کی زبان میں زاہلے یا پھر اپنے گھر کی عورتوں کے لیے تھی۔ اس کے وہاں سے جانے کا کہتے ہی وہ لڑکی جلدی سے اپنا میک اپ باکس اٹھا کر وہاں سے چلی گئی۔ زاہلے، دروازہ کھولو جلدی۔ زاہلے، میں نے کہا دروازہ کھولو ورنہ میں ڈپلیکیٹ کی بھی یوز کر سکتا ہوں۔ وہ دروازہ کھٹکھٹاتا بولا، مگر اندر سے نہ تو زاہلے کی کوئی آواز آئی نہ ہی دروازہ کھولا گیا۔ 3 منٹ انتظار کے بعد وہ جا کر ڈپلیکیٹ کی لے آیا تھا۔ کی مدد سے دروازہ کھول کر وہ اندر داخل ہوا تو سامنے ہی وہ نیچے سر گھٹنوں میں دیے صوفے کے ساتھ ٹیک لگا کر بیٹھی تھی۔ باران کے دروازہ کھولنے پر بھی اس نے سر نہیں اٹھایا تو باران کو اس کی فکر ہوئی۔ زاہلے، میری جان، کیا ہوا؟ وہ جو ابھی سوچ رہا تھا کہ وہ تھوڑی سی سختی کرے گا، مگر اس کا ارادہ دھرے کا دھرا رہ گیا تھا۔ زاہلے، بولو نا، کیا ہوا ہے؟ اس کے پوچھنے پر زاہلے نے جواب نہ دیا تو وہ اس کے پاس گھٹنوں کے بل بیٹھتا اس کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر پوچھنے لگا۔ باران کے دوبارہ پوچھنے اور کندھے پر ہاتھ رکھنے پر زاہلے نے گھٹنوں سے چہرہ اٹھایا تھا۔ اس کی آنکھوں کے ساتھ ساتھ چہرہ بھی لال ہوا پڑا تھا۔ اس کا لال چہرہ دیکھ باران نے فوراً فکر مندی سے اس کے ماتھے پر ہاتھ لگایا تھا۔ اللہ زاہلے، تمہیں تو بہت تیز بخار ہے۔ اس کے ماتھے کی گرمی کو محسوس کرتے وہ پریشانی سے بولا۔ کیوں آئے ہو یہاں؟ چلے جاؤ یہاں سے، پلیز مجھے اکیلا چھوڑ دو۔ مجھے نہیں ہونا تیار، نہیں سجنا تمہارے نام سے، نہیں کرنا ولیمہ، پلیز باران، پلیز مجھے اکیلا چھوڑ دو۔ وہ سر درد اور بخار کے سبب ہوئی کمزوری کی وجہ سے نکاہت بھری آواز میں بولی، جبکہ بات کرتے ہوئے اس کی آنکھوں سے آنسو گرنے لگے تھے۔ اس کے آنسو گرنے پر باران کو یوں لگا جیسے تیزاب کے قطرے اس کے دل پر گر رہے ہوں۔ ٹھیک ہے، جو میری جان کہے گی ویسا ہی ہوگا۔ تمہیں تیار نہیں ہونا تو مت ہونا، کوئی تمہیں فورس نہیں کرے گا۔ میں ابھی جا کر ہمارا ولیمہ بھی کینسل کر دیتا ہوں۔ کسی کی فکر نہیں مجھے سوائے تمہارے، مجھے صرف تمہاری فکر ہے، تمہاری خوشی چاہیے مجھے اور کچھ نہیں۔ پلیز تم رو نہیں، کیا ضرورت تھی رونے کی اور پریشان ہونے کی؟ مجھے رات کو ہی کہہ دیتی نا، میں فوراً ولیمہ کینسل کر دیتا۔ تم پلیز پریشان نہ ہو، جو میری زاہلے چاہے گی باران وہی کرے گا۔ وہ زاہلے کا چہرہ اپنے ہاتھوں کے پیالے میں بھرتا فکر مندی اور محبت سے چور لہجے میں بولا تو زاہلے نے اچانک ہچکیوں سے رونا شروع کر دیا۔ اس کے رونے پر باران نے اسے اپنے سینے سے لگایا تھا۔ بس نا، رونا بند کرو، میں کہہ رہا ہوں نا، کوئی تمہیں کسی چیز کے لیے فورس نہیں کرے گا۔ باران خان تمہارے لیے سب کچھ کرے گا کیونکہ وہ ان آنکھوں میں آنسو نہیں دیکھ سکتا۔ ان آنکھوں میں آنسو باران خان کو تکلیف دیتے ہیں۔ وہ اس کی کمر کو تھپکتا آہستہ آواز میں بولا اور پھر اس کے سر کے بالوں پر بوسے دینے لگا، جبکہ زاہلے کا رونا تو بند ہو گیا تھا مگر اس کا وجود ابھی بھی کانپ رہا تھا۔ اچانک سے باران کے ولیمہ کینسل کرنے پر سبھی حیران ہوئے تھے، مگر زاہلے کی طبیعت کو دیکھ وہ سب لوگ چپ کر گئے تھے۔ وہ سب میرج ہال پہنچ چکے تھے۔ زاہلے کی طبیعت کو دیکھتے باران نے اسے ساتھ جانے سے منع کیا تھا، مگر وہ اپنا دھیان بھٹکانے کے لیے ان کے ساتھ ہی آ گئی تھی۔ حمیرہ اور داریہ دونوں ہی بہت زیادہ پیاری لگ رہی تھیں۔
حمیرہ کی میکسی گرے کلر کی تھی، جبکہ داریہ نے اپنے گینگسٹر ہونے کا ثبوت دیتے بلیک کلر کی میکسی لی تھی۔ اس کی میکسی بالکل سمپل تھی، بس بازوؤں جن کے شروع سے کوہنی تک کٹ لگا تھا ان پر بلیک کلر کے موتیوں کا کام کیا گیا تھا۔ باقی ساری میکسی سمپل تھی۔ ہاں، بازوؤں کی طرح نیک لائن پر بھی موتیوں کا کام تھا۔ جیسا کہ داریہ کی میکسی بلیک کلر کی تھی، ویسے ہی ززان کا 3 پیس بھی بلیک کلر کا تھا۔ دوسری طرف حمیرہ نے تو داور کے لیے اور رحمان کے لیے بلیک کلر کے 3 پیس لیے تھے، مگر جب وہ ہال میں داخل ہوئی تو سامنے سٹیج کے پاس کھڑے داور کو اور بلو 3 پیس میں کھڑے باران کی گود میں موجود رحمان کو اپنی میکسی کے ہم رنگ 3 پیس پہنے دیکھ اسے حیرت کے ساتھ خوشی بھی ہوئی اور ہونٹ خود بخود مسکراہٹ میں ڈھلے تھے۔ داور کی نظریں بھی سٹیج کی طرف آتی حمیرہ پر ہی تھی، جس کے ساتھ اس کی انگلی پکڑے 3 سالہ نورے اپنی ماں کی طرح سیم میکسی پہنے بڑے شاہانہ انداز میں چل رہی تھی۔ رحمان نے اپنی ماں اور بہن کی انٹری پر زور و شور سے تالیاں بجائیں۔ حمیرہ کے سٹیج پر پہنچنے سے پہلے ہی داور جلدی سے سٹیج پر چڑھ گیا، اور جیسے ہی وہ سٹیج کے پاس آئی داور نے باقاعدہ سر جھکا کر اپنا دایاں ہاتھ آگے کیا تو پورے ہال میں تالیوں کا شور اٹھا تھا۔ اس سے پہلے حمیرہ شرما کر اپنا ہاتھ داور کے ہاتھ میں دیتی، اس کے ساتھ کھڑی نورے نے جلدی سے سٹیج کی سیڑھی پر چڑھ کر اپنے باپ کے ہاتھ پر اپنا چھوٹا سا ہاتھ رکھ دیا تھا۔ نورے کی اس حرکت پر پورے ہال میں پہلے تو حیرانگی کے سبب خاموشی چھائی اور پھر قہقہوں کی آوازیں گونجی تھیں۔ سٹیج کے پاس بیٹھی زاہلے، جو نڈھال سی بمشکل آنکھیں کھولے بیٹھی تھی، اس کے چہرے پر بھی مسکراہٹ بکھری تھی۔ بابا پہلے مجھے، کیونکہ میں آپ کی پرنسس ہوں نا۔ بابا پہلے مجھے، کیونکہ میں آپ کی پرنسس ہوں نا۔ نورے نے معصوم مسکراہٹ چہرے پر سجائے آنکھیں پٹ پٹا کر کہا تو داور نے جھک کر اپنی شہزادی کو گود میں اٹھا لیا اور جی بھر کر اس کے گال چومے تھے۔ آج تو اس کی پرنسس واقعی پرنسس لگ رہی تھی، کیونکہ پارلر والی نے نورے کے بالوں کا بھی جوڑا بنا کر بالوں میں چھوٹی چھوٹی تتلیوں والی چٹکیاں لگا دی تھیں اور ہونٹوں پر ہلکی ہلکی پنک لپسٹک لگا دی تھی۔ نورے کو پیار کرنے کے بعد اس نے اسے سٹیج پر بٹھایا اور پھر حمیرہ کو لینے دوبارہ واپس مڑا تھا۔ اس نے پھر سے پرانے انداز میں ہی ہاتھ آگے کیا تھا، جس پر حمیرہ نے مسکراتے ہوئے اس کے ہاتھ پر اپنا کومل ملائم ہاتھ رکھ دیا تھا۔ باران بھائی، اب میری وائفی کی انٹری ہوگی نا؟ ززان، جو باران کے ساتھ ہی کھڑا تھا، ایکسائٹڈ سا بولا تو باران نے ہاں میں سر ہلاتے ہال کے انٹرس کی جانب دیکھا۔ حمیرہ کا مشورہ تھا کہ داریہ، باران اور داور کے ساتھ ہال میں انٹری کرے، مگر داریہ نے صاف منع کر دیا تھا کہ اس کا الگ سے پلان ہے، اسے کچھ الگ کرنا ہے اپنی انٹری پر، کیونکہ وہ ایک گینگسٹر کوئین ہے۔ ابھی داور، باران اور حمیرہ کو بھی تجسس تھا کہ آخر داریہ کی اسپیشل انٹری کیسی ہوگی، کیونکہ داریہ نے ان کو بھی اپنی انٹری کا پلان کے بارے میں کچھ نہیں بتایا تھا۔ وہ سب انٹرس کی جانب دیکھ رہے تھے کہ اچانک سے پورے ہال کی لائٹس آف ہوئی تھیں اور ایک اسپاٹ لائٹ آن ہوئی تھی جس کا رخ انٹرس کی جانب تھا۔ اچانک سے پوری انٹرس کے گرد دھواں پھیلا تھا اور پھر ایک بھیڑیے کی آواز گونجی تھی۔ اگلے ہی پل دھوئیں میں سے داریہ، بلیک گلاسز لگائے، بلیک ڈریس کے ساتھ ڈائمنڈ کی جویلری پہنے، بلیک ہیل میں پورے ایٹیٹیوڈ سے واک کرتی نکلی تھی، جبکہ اس کے ساتھ اس کا جانو چل رہا تھا۔ جی ہاں، بالکل، اس نے اپنی انٹری اپنے جانو کے ساتھ کی تھی۔ جہاں پہلے بھیڑی کی آواز پر پورے ہال میں خوف پھیلا تھا، وہیں داریہ کے ساتھ بھیڑیے کو دیکھ سب کے منہ کھل گئے تھے، اور ان سب میں زازان بھی شامل تھا، جبکہ داور اور باران کے ہونٹوں پر مسکراہٹ پھیلی تھی اپنی بہن کے اس کارنامے پر۔ داریہ کے سرخ لپسٹک سے سجے ہونٹوں پر بھی مسکراہٹ تھی۔ زازان بیچارہ تو اپنی جگہ پر حیران پریشان رہ گیا تھا، حتیٰ کہ اسے سٹیج پر چڑھنا یاد ہی نہ رہا۔ داریہ جیسے ہی زازان کے پاس پہنچی تو اپنے دائیں ہاتھ کی 2 انگلیوں کی مدد سے گلاسز کو تھوڑا سا نیچے کرتے وہ زازان کو مسکرا کر دیکھتی آنکھ ونک کر گئی اور خود ہی سٹیج پر جا کر بیٹھ گئی۔ اس کے صوفے کے ساتھ ہی جانو صاحب بیٹھ گئے تھے۔ جاؤ، جا کر بیٹھو سٹیج پر، باران نے زازان کا کندھا ہلاتے کہا تو اس نے معصوم منہ بناتے باران کو دیکھا۔ مجھے مت دیکھو، جا کر بیٹھو سٹیج پر، وہ زازان کے چہرے پر بنا ترس کھائے بولا اور اپنی گود میں چڑھے رحمان کے گال چومتا خود بھی سٹیج پر چڑھ گیا، کیونکہ رحمان کو جانو سے ملنا تھا۔
ان کے ولیمے کے تمام مہمان ان کے بزنس پارٹنرز میں سے ہی تھے۔ ہاں، کچھ ایک دو ان کے اسمگلنگ پارٹنر تھے۔ زاہلے تو وہیں صوفے کے سامنے پڑے ٹیبل پر سر رکھے ہر چیز سے بیگانہ بیٹھی تھی۔ باران نے اس سے جا کر کھانے پینے کا پوچھا تھا، مگر اس نے بنا سر اٹھائے نام میں سر ہلا دیا تھا۔ ہائے میری جانو، آج تو بڑی بجلیاں گرا رہی ہو۔ وہ اکیلی اسٹیج پر بیٹھی تھی کیونکہ داور اپنے کچھ بزنس پارٹنر سے بات چیت کرنے کے لیے اسٹیج سے اتر گیا تھا اور نور رحمان دونوں ہی ہال میں ادھر ادھر بھاگتے کھیل رہے تھے۔ وہ سامنے ہال میں کھیلتے رحمان اور نورے کو مسکرا کر دیکھ رہی تھی کہ اچانک سے اپنے پاس سے جانی پہچانی آواز سن کر اس کی آنکھیں حیرت سے پھیلی تھیں۔ سوزین، تم؟ اس نے چہرہ موڑتے اپنی دائیں جانب دیکھا جہاں پر ٹی پنک کلر کی فینسی ڈریس میں تیار سوزین اسے ہی دیکھ کر مسکرا رہی تھی۔ ہاں، میں ہی ہوں۔ تم نے تو بلایا نہیں مجھے بے وفا عورت اپنے ولیمے پر، میں خود ہی آ گئی، وہ ناراضگی سے کہتی اس کے ساتھ ہی بیٹھی تھی۔ ارے نہیں، سچ میں یار، مجھے خود نہیں پتا تھا۔ آج صبح ہی تو داور نے مجھے بتایا ہمارے ولیمے کا۔ وہ جلدی سے سوزین کو صفائی دینے لگی۔ ہاں ہاں، جانتی ہوں میری جان، مجھے داور بھائی نے بتایا تھا کہ تمہیں نہیں بتایا انہوں نے، بلکہ سرپرائز دینا ہے تمہیں۔ وہ حمیرہ کے بال ٹھیک کرتی مسکرا کر بتانے لگی۔ داور نے انوائٹ کیا تمہیں؟ حمیرہ نے حیرت سے پوچھا۔ ہاں، کل ہی ان کی کال آئی تھی، سوزین نے مسکرا کر بتایا تو حمیرہ کے چہرے پر مسکراہٹ پھیلی۔ اوہو، اپنے شوہر کے نام پر شرمایا جا رہا ہے۔ واہ جی، 2 ہفتوں میں اتنا چینج۔ سوزین اسے کندھا مارتے اسے چھیڑتے بولی تو حمیرہ کے گال لال ہوئے۔ ہاں، 2 ہفتوں میں اتنا چینج آ گیا ہماری لائف میں، وہ مسکرا کر بولی۔ اچھا، ویسے ایک بات کا جواب تو دو کہ آخر 2 ہفتوں میں ایسا کیا ہوا جو پورے 1 سال میں نہ ہو سکا؟ تم 1 سال بھی تو اس کے ساتھ رہی تھی، پھر کیوں تم دونوں کو محبت نہ ہوئی؟ سوزین کے سوال پر حمیرہ ایک دم سنجیدہ ہوئی۔ مجھے خود نہیں پتا، شاید بچوں کی وجہ سے ہم ایک دوسرے کے قریب آ گئے، وہ سنجیدگی سے کہتی آخر میں مسکرا پڑی تو سوزین نے آگے ہو کر اس کے گال پر لب رکھے جس سے حمیرہ نے اسے گھورا تھا۔ اوئے لڑکی، اٹھو یہاں سے، ابھی اٹھو یہاں سے۔ کس کیسے کی تم نے میری بیوی کو؟ وہ میری بیوی ہے، اسے کس کرنے کا حق صرف میرا ہے۔ داور جو اسی وقت اسٹیج پر آیا تھا پاس پڑے ٹیبل سے ٹیشو اٹھا کر حمیرہ کے گال صاف کرتا سوزین سے بولا، جبکہ اس کی بات پر جہاں سوزین نے کہکہا لگایا تھا وہیں حمیرہ کے بلش سے رنگے گال اور زیادہ لال ہوئے تھے اور وہ بیچاری اپنا سر جھکا گئی۔ اوہ سوری، میں بھول گئی تھی کہ اب اس پر ایک گینگسٹر کا حق ہے۔ وہ دونوں ہاتھ ہوا میں کھڑے کرتی بولی اور پھر حمیرہ کو سائڈ سے ہگ کرتی اسٹیج سے اتر گئی، جبکہ داور نے اسے باقاعدہ ہاتھ ہلاتے بائے بائے کہا تھا۔ سارے فنکشن میں ڈیوڈ کی نظریں سوزین پر ہی تھیں، جبکہ وہ آگے سے بس اسے گھور ہی رہی تھی۔ ولیمے کے فنکشن ختم ہونے سے پہلے وہاں موجود سب کپلز نے ڈانس کرنا تھا۔ میرے ساتھ ڈانس کرو گی؟ ڈیوڈ نے سوزین کے پاس جا کر پوچھا تو اس نے اپنی دائیں آبرو جھکا کر اسے دیکھا۔ کس وجہ سے؟ وہ تیکھے لہجے میں پوچھنے لگی۔ میرا پرپوزل ایکسیپٹ کرنے کی خوشی کی وجہ سے، ڈیوڈ مسکرا کر بولا تو سوزین کا منہ کھل گیا۔ میں نے کب کیا؟ اس نے حیرانگی سے پوچھا۔ تم نے زبان سے نہیں کہا، مگر تمہارے دل کی بات آنکھوں میں دیکھ کر جان گیا ہوں میں، اس کے کان کے قریب ہونٹ کرتا بولا تو سوزین کانپ گئی۔ ہاں، وہ بھی اس کے بارے میں سوچنے لگی تھی، اسے پسند کرنے لگی تھی، مگر کیا واقعی اس کی آنکھوں میں نظر آ گئی تھی اسے اس کی فیلنگ؟ چلو نا، نخرہ نہ کرو، مان بھی جاؤ، تمہیں کہیں بھی مجھ جیسا شوہر نہیں ملے گا، وہ شرارت سے بولا تو سوزین کے چہرے پر نہ چاہتے ہوئے بھی مسکراہٹ پھیلی۔ ٹھڑکی انسان، اس نے ڈیوڈ کے کندھے پر مکہ مارتے کہا تو اس نے کہکہا لگایا۔ مسٹر باران، کیا آپ میرے ساتھ ڈانس کریں گے؟ آپ کی وائف تو آپ کے ساتھ ڈانس کرنے سے رہی، اپنے بخار کے سبب سب لوگ ڈانس کے لیے پوزیشن سنبھال رہے تھے جب وہ اسٹیج سے اترا اور تبھی ایک لڑکی اس کے پاس جا کر بولی جو داور کے بزنس پارٹنر کی بیٹی تھی، جا کر اپنا کام کرو۔ باران خان کسی بھی یاری غاری سے ہاتھ بھی نہیں ملاتا، ڈانس تو دور کی بات ہے، میری بیوی بیمار ہے تو کیا کسی کے ساتھ بھی ڈانس کروں گا؟ مارا نہیں جا رہا میں ڈانس کرنے کے لیے، وہ سرد لہجے میں اس لڑکی کو سناتا وہاں سے چلا گیا، جبکہ اس لڑکی کا منہ ہی اتر گیا تھا اپنی بے عزتی پر۔ اس لڑکی کے پاس سے ہٹ کر وہ زاہلے والے ٹیبل پر جا کر بیٹھ گیا تھا۔ زاہلے شاید سو گئی تھی، اس لیے اس کے آ کر بیٹھنے پر بھی سر نہ اٹھایا۔
حمیرہ اور داور نے بھی ڈانس نہیں کیا تھا کیونکہ داور کی حمیرہ سے زیادہ حقدار اس پر قبضہ کر کے بیٹھی تھی، اور وہ تھی نور خان۔ اس نے بڑے ناز اور نخرے کے ساتھ اپنے باپ کے ساتھ کپل ڈانس کیا تھا، جبکہ داور بھی ہر چیز سے بیگانہ اپنی بیٹی کے ساتھ کپل ڈانس کر رہا تھا۔ حمیرہ رحمان کے ساتھ سٹیج پر بیٹھی گانا اور اپنے شوہر کا اپنی بیٹی کے ساتھ ڈانس انجوائے کر رہی تھی۔ دارے اور ززان تو بڑے مزے سے ایک دوسرے میں گم ڈانس کر رہے تھے۔ سب کچھ پرفیکٹ تھا، مگر کون جانتا تھا کچھ ہی لمحوں میں خوشیاں دکھ میں بدلنے والی تھیں۔ زاہلے، اٹھو گھر چلیں، فنکشن ختم ہو گیا، رستے سے ڈاکٹر کے پاس سے ہوتے چلیں گے۔ سب مہمان چلے گئے تھے، اب بس وہ لوگ ہی رہ گئے تھے، اور باران زاہلے کے پاس آتا اسے اٹھانے لگا، مگر وہ ٹس سے مس نہ ہوئی۔ 2-3 بار بلانے پر بھی جب اس میں کوئی جنس نہ ہوئی تو باران کو فکر ہوئی۔ زاہلے اٹھو نا یار، اٹھ کیوں نہیں رہی؟ وہ فکر مندی سے اس کا کندھا ہلاتا بولا۔ کیا ہوا، اٹھ نہیں رہی؟ داریہ باران کے پاس آتی پوچھنے لگی تو باران نے فکر مندی سے سر ہلایا۔ شاید گہری نیند میں ہو، گود میں اٹھا لو۔ وہ زاہلے کے سر کو دیکھتی بولی تو باران نے سر ہلاتے نیچے ہو کر زاہلے کو گود میں اٹھا لیا، جبکہ جیسے ہی نظر اس کے چہرے پر گئی اس کا سانس بند ہوا تھا، کیونکہ زاہلے کے ناک سے خون نکل رہا تھا، اور دیکھنے میں خون جمع ہوا لگ رہا تھا جیسے کافی وقت کا نکلا ہو۔ زاہلے میری جان، کیا ہوا؟ آج پہلی بار وہ خون دیکھ کر گھبرایا تھا، ورنہ وہ تو خون کے رنگ اور خوشبو کا دیوانہ تھا۔ بھائی کیا ہوا ہے زاہلے کو؟ داریہ بھی پریشان ہوئی۔ ان کی پریشانی بھری آوازوں پر داور، حمیرہ اور ززان بھی وہاں آئے تھے۔ کیا ہوا ہے اسے؟ سب کو ہی فکر ہوئی۔ پتہ نہیں بھائی، مجھے نہیں پتہ۔ اس کی آنکھوں میں نمی آ گئی تھی اور زبان بھی پہلی بار خوف سے کانپی تھی۔ ہاں، اسے خوف لاحق ہوا تھا زاہلے کو کھونے کا۔ جلدی ہاسپٹل لے کر چلو اسے۔ داور بھی پریشان ہو گیا تھا، اس لیے پریشانی سے بولا۔ ہاں، ابھی ہاسپٹل چلتے ہیں ہم زاہلے، تمہیں کچھ نہیں ہوگا، میں ہوں نا تمہارا باران، تمہیں کچھ نہیں ہونے دے گا۔ وہ جلدی سے باہر کی جانب بھاگتے ہوئے ساتھ ساتھ زاہلے کے بے ہوش وجود سے بو رہا تھا، جبکہ وہ سب بھی اس کے پیچھے ہی تھے۔ سو ریڈرز، یہ تھی ہماری آج کی ایپیسوڈ نمبر 34۔ امید آپ لوگوں کو اچھی لگی ہوگی۔ اچھی لگی ہو تو لائک کمنٹ ضرور کیجیے گا، اور اگر آپ نے ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو کر لیجیے گا تاکہ نیو آنے والی ایپیسوڈز بھی آپ کو مل جائیں۔ ہنستے رہیں، مسکراتے رہیں، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔